نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر بیوی کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج دیکھیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر شوہر کے حقوق سے متعلق بیان کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، جس میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ کے اندر ہر انسان کو اس بات پر متوجہ کیا گیا کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے۔ حقوق کے مطالبے پر زور نہیں دیا گیا۔ آج کی دنیا میرے پیارے بھائیوں حقوق کے مطالبے کی دنیا ہے۔ آج ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ آج ہر بندہ اپنے حق کے لیے مطالبات کر رہا ہے، تحریکیں چلا رہا ہے، مظاہرے کر رہا ہے، ہڑتال کر رہا ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا حق مانگنے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دنیا بھر کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ انجمنیں قائم کی جاتی ہیں جن کا نام انجمن تحفظ حقوق فلاں رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج میرے پیارے بھائیوں ادائیگی فرض کے لیے کوئی انجمن موجود نہیں۔ کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو اس بات کا احساس نہیں، اس بات کی فکر نہیں کہ میرے ذمے جو فرائض عائد ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ مزدور کہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، اسی طرح سرمایہ دار اور مالک کہتا ہے کہ مجھے بھی میرے حقوق ملنے چاہیے، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں کہ میرے ذمے جو فریضہ عائد ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اسی طرح دیکھیں، مرد کہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں عورت کہتی ہے کہ مجھے بھی میرے حقوق ملنے چاہیے۔ اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، جد و جہد جاری ہیں، یا پھر کہیے کہ لڑائیاں ٹھنی ہوئی ہیں، جنگیں زور و شور پر ہیں، لیکن کوئی بھی خدا کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جو فریضہ میرے اوپر عائد ہوتا ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، نہیں کر رہا۔ تو دیکھیں، شریعت کا اصل مطالبہ اور شریعت کا سارا زور جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہر بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر کرے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے فرائض ادا کرنے لگے تو میرے پیارے بھائیوں سب کے حقوق ادا ہو جائیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے، ایک مزدور اپنے فرائض ادا کر دے تو سمجھ لیجئے کہ مالک کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔
اسی طرح اگر مالک جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کر دے تو مزدور کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں شوہر جو ہے وہ بیوی کے فرائض ادا کر دے تو بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے فرائض ادا کرے تو میرے پیارے بھائیوں شوہر کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ تو شریعت کا سارا زور اس بات پر ہے کہ ہر بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر کرے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر میرے پیارے بھائیوں ایک عجیب الٹی گنگا بہنے لگی، وہ یہ کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں اصلاح کا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ یا پھر کہیں کہ سامنے والا بندہ اپنی اصلاح کا آغاز کرے۔ اپنی فکر نہیں ہوتی کہ میرے اندر بھی خامیاں ہیں، میرے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، میرے اندر بھی غلطیاں ہیں، میں اپنی فکر کروں، میں اپنی اصلاح کی فکر کروں۔ اسی کو دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے بڑے صاف ستھرے الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو کہ تمہارے ذمے کیا فرائض ہیں، یعنی تم سے اللہ رب العزت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مطالبات ہیں، تم سے شریعت، امانت، دیانت، اسی طرح اخلاق کے کیا مطالبات ہیں، بس تم ان مطالبات کو پورا کر دو۔ اور یہ فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ دوسرا بندہ اگر گمراہی کے اندر مبتلا ہے، دوسرا بندہ اگر اپنے فرائض ٹھیک سے انجام نہیں دے رہا تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے فرائض ٹھیک سے ادا کر رہے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں۔ آپ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر عاملین جو ہیں وہ بندوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جایا کرتے، جو لوگوں سے میرے پیارے بھائیوں جا کر کے زکوٰۃ وصول کرتے۔ اس زمانے میں جو مال ہوتا تھا وہ زیادہ تر مویشیوں یعنی اونٹ، بکری، گائیں وغیرہ کی شکل میں ہوتا تھا۔ دیکھیے جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عامل کو بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک ہدایت نامہ عطا فرماتے، اور اس ہدایت نامے کے اندر یہ تاکید بھی فرماتے کہ لا جلب ولا جنب، کہ نہ جلب صحیح ہے اور نہ جنب صحیح ہے۔ جلب کہتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنے جانور کو گھسیٹ کر زکوٰۃ لینے والے کے پاس جائے، اور جنب کہتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنے جانوروں کو، اپنے مال کو اپنے مقام سے کہیں دور لے جائے۔ اگر اپنے گھروں سے زکوٰۃ کے مال کو دور لے جائے گا تو جو بندہ زکوٰۃ کے لیے آنے والا ہے اسے تکلیف ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ نہ جلب صحیح ہے اور نہ جنب صحیح ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم، کہ تم لوگوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے مقامات اور ان کے ٹھکانوں پر جا کر کے حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود لوگوں کے پاس ان کے گھروں پر جا کر کے زکوٰۃ وصول کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو اس بات کی تکلیف دو کہ وہ اپنا زکوٰۃ کا مال خود تمہارے پاس لے کر کے آئے۔ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت بھی عطا فرماتے کہ المعتدی فی الصدقہ
کمانعہا، کہ جو بندہ زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کر رہا ہے، یعنی مقدار میں جتنی زکوٰۃ واجب ہے اس سے زیادہ مقدار میں وصول کر رہا ہے، اسی طرح کیفیت میں زیادہ وصول کر رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی اسی طرح گناہ گار ہے جس طرح زکوٰۃ کا نہ دینے والا گناہ گار ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی جتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہے اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہ لو، اگر ایسا کرو گے تو آخرت میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور دیکھیں دوسری طرف جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، جن کے پاس زکوٰۃ لینے والا بندہ آ رہا ہے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت عطا فرمائی، یہ تاکید فرمائی، اذا آتاکم المصدق، کہ جب تمہارے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا آئے، فلا یفارقنکم الا عن رضن، تو وہ تمہارے پاس سے ناراض ہو کر کے جدا نہ ہو، یعنی تمہارے پاس سے خوش ہو کر کے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں وہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں وہ ہمارا نمائندہ ہے، وہ اگر ناراض ہو کر کے چلا گیا تو سمجھ لو ہم ناراض ہو جائیں گے، اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو پھر میرے پیارے بھائیو رب ناراض ہو جائے گا، اور اگر رب ناراض ہو جائے تو پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے ان کو یہ وصیت فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو یہ وصیت فرمائی کہ جو بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے آئے وہ تمہارے پاس سے ناراض ہو کر کے جدا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے فرائض سمجھائے، اور یہ فرمایا کہ ہر بندہ اپنے فرائض ادا کرے۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تو تم ہڑتال پہ بیٹھ جانا، تم مظاہرے کرنا کہ ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے لڑائیاں جنم لیں گی۔ تو دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ شریعت کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ دیکھیں کل آخرت میں ہر بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اس لیے ہر بندہ اس بات کی فکر کرے، اس بات کا احساس کرے کہ میں آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے ٹھیک جواب کیسے دے سکوں گا۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں دین کا اصل فلسفہ، یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے تو اپنے حقوق مانگتے رہیں اور خود کسی دوسرے کے فرائض اور حقوق کو ادا نہ کریں۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرما دے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل میں بولا نہیں جا رہا، بولنے میں پریشانی ہو رہی، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیں شوہر بیوی کے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار فرمایا کہ دونوں کو ان کے فرائض بتا دیے۔ شوہر کو بتا دیا کہ بھائی تمہارے ذمے یہ فرائض ہیں، اسی طرح بیوی کو بتا دیا کہ تمہارے ذمے یہ فرائض ہیں، اور دونوں کو یہ سمجھا دیا کہ دونوں کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے۔ اور دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی اسی طرح چل سکتی ہے جب دونوں کے دونوں میاں بیوی اپنے اپنے فرائض کو ٹھیک سے ادا کریں، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی اتنی فکر نہ ہو جتنی دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہو۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پیارے بھائیوں زندگی خوشگوار بن جاتی۔
اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو زندگیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، استوار ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگیاں استوار کرنے کی اس قدر فکر تھی کہ قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ ان ہدایات سے بھرے پڑے ہیں کہ تمہارے ذمے یہ فرائض ہیں، تمہارے ذمے یہ فرائض ہیں۔ اور دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ شوہر بیوی کے تعلقات میں رکھنا پڑ جائے یا کسی بھی طرح کی کھٹاس پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر کوئی چیز اتنی ناپسند نہیں جتنے شوہر بیوی کے آپسی جھگڑے ناپسند ہیں۔ دیکھیں توجہ کے ساتھ سنیں، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ابلیس ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ کبھی کبھی سمندر میں پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنا دربار منعقد کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں جو اس کی اسکیموں اور ہدایات کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے حاضر ہوتے ہیں اور ان تمام سے ان کی کارگزاری کی رپورٹ طلب کی جاتی ہے۔ ہر ایک چیلا جو ہے وہ اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے اور ابلیس جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھ کر اس کی کارگزاری سنتا ہے۔ دیکھیں روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک چیلا آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف جا رہا تھا، میں نے اسے ایک ایسے کام میں پھنسا دیا جس کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی۔ شیطان میرے پیارے بھائیوں خوش ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور چیلا آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو فلاں عبادت سے روک دیا۔ اسی طرح چیلے آتے رہتے ہیں اور اپنی کارگزاری سناتے رہتے ہیں۔ ابلیس ان کی کارگزاری سن کر کے خوش ہوتا رہتا ہے لیکن بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ اسی بیچ میرے پیارے بھائیوں ایک چیلا آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ دو شوہر بیوی آپس میں بڑے پیار سے رہ رہے تھے، آپس میں بڑی محبت سے رہ رہے تھے، ان کے درمیان بڑی الفتیں تھیں، ان کے درمیان بڑی عقیدتیں تھیں، ان کی زندگیاں بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ میں نے جا کر کے ایک کام ایسا کیا جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور جدائی واقع ہو گئی، یعنی طلاق واقع ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب شیطان یہ جملہ سنتا ہے کہ میں نے دو شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا تو یقین جاننا روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان مارے خوشی کے اپنے تخت سے اچھل کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس چیلے کو اپنے گلے لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں میرا نمائندہ تو ہے، تو نے وہ کام انجام دیا ہے جو کسی نے بھی انجام نہیں دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو رنجشیں ہوتی ہیں، جو قطع تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناپسند ہوتا ہے، اور جبکہ یہی اعمال میرے پیارے بھائیوں شیطان کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ ان ہدایات سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر بندہ ان ہدایات کے اوپر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ رہے ہیں۔